سوال ہے سعید شیخ صاحب کی طرف سے، رتناگری سے پوچھتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی اس کے نیک ہونے یا بد ہونا لکھا جا چکا ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر اگر کسی کے بارے میں بدی لکھی گئی ہے اور پھر وہ انسان تو اچھے اعمال نہیں کر سکتا۔ تو بیسیکلی ان کا جو ہے تقدیر سے متعلق سوال ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ سوال ہمارے پاس آیا تھا، پھر بھی ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ واقعی یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو تھوڑا سا جاننے کی، تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہے کہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو سب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ تقدیر میں کسی چیز کے لکھے جانے کی وجہ سے آدمی مجبور محض نہیں ہو جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ تقدیر میں ایک بات لکھی گئی ہے تو اس کے بعد آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں یہ بات ضرور ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب جو ہے آدمی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پھر جو ہے 40 دن گزر جاتے ہیں، پھر اور 40 دن گزرتے ہیں، پھر اور 40 دن گزر جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب 4 مہینے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اور جو ہے اس بچے کے اندر روح پھونکتا ہے اور اس کی جو ہے زندگی کے بارے میں فیصلہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے تقدیر میں وہ سنا دیتا ہے کہ یہ کب تک زندہ رہے گا اور کب اس کی موت آئے گی۔ دوسرا یہ کہ اس کے رزق کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ کتنا کمائے گا اور کتنا کھائے گا، اور جو ہے اسی طرح تیسری چیز لکھی جاتی ہے کہ یہ نیک انسان بنے گا یا بد انسان بنے گا، جس کی طرف سوال میں اشارہ کیا گیا۔ تو یہ بات ضرور ملتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے کوئی عمل نہ کرے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول جب جو ہے تقدیر لکھی جا چکی ہے تو اب ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ افلا نتکل، کیا ہم اسی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہمارے جو تقدیر میں لکھا گیا ہے بس وہ ہو چکا ہے، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ یہ شیطانی دھوکہ ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عمل کا مکلف بنایا ہے۔ اسی وجہ سے قبر میں جانے کے بعد اور آخرت میں جانے کے بعد جو سوال ہوگا وہ ہمارے عمل سے متعلق ہوگا، تقدیر سے متعلق کوئی سوال نہیں ہوگا کہ تمہیں تقدیر میں برا انسان کیوں لکھا گیا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ برا عمل کیوں کیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ ہم نے جو برا عمل کیا تھا وہ ہمارے اپنے اختیار سے اور اپنے ارادے سے اور اپنی نیت سے کیا تھا، تو اس وجہ سے اس عمل کے بارے میں ہم سے پوچھا جانا ہے۔ تو لہٰذا تقدیر کے مسئلے میں ہمیں تقدیر پر ایمان ضرور رکھنا ہے، لیکن تقدیر پر بھروسہ کر کے ہمیں عمل نہیں ترک کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے عرض کیا کہ انسان کی روزی بھی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، لیکن کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے گا بھائی جو مقدر میں ملے گا وہ کھاؤں گا اور نہیں ملے گا تو کچھ نہیں عمل کروں گا، یعنی کھانے کے لیے کمانے کے لیے کچھ نہیں کروں گا، ایسا کوئی نہیں کہتا ہے۔ بلکہ اعمال کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں آتی ہے، لیکن رزق کے سلسلے میں، کھانے پینے کے سلسلے میں کوئی ایسا نہیں کرتا ہے۔ اور ایک آخری بات اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ دیکھیے تقدیر جو ہے یہ ہماری عقل سے اوپر کی چیز ہے، تو اس پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ غور و خوض کرنا اور تقدیر میں ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، یہ سب چیزوں میں اپنا دماغ لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ عمل کی طرف اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جو ہے جازم ہوتی ہے، متعین تقدیر ہوتی ہے جیسے کہ موت کا وقت وغیرہ، اور ایک تقدیر ہوتی ہے جو معلق ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس طرح سے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر اس بندے نے ایسا کیا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اور ایسا کیا تو وہ معاملہ کیا جائے گا۔ تو لہٰذا تقدیر بھی دونوں طرح کی ہوتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ آپ جو ہے کوئی عمل کریں، کوئی کام کریں تو جس کی وجہ سے آپ کی تقدیر بدل جائے۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا وہ ہتھیار ہے جو آدمی کے تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے صرف تقدیر کی بات کو لے کر اعمال کو چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے۔